حسن صاحب آپ کی طرف آؤں گی، جس طرح سے شہباز شریف صاحب کی بھی آپ نے بات سنی اور کیوں وہ اتنے پریشان ہیں، اور اسد کیسر صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں جس طرح سے ایک پریشر جو ہے بلڈ اپ کیا جا رہا ہے، اور اب جو ہے اب مذمت کا جو وقت ہے وہ گزر چکا ہے، اب مزاحمت کی وہ بھی بات کر رہے ہیں، تو اس سے جو ہے ملک میں سیاسی استحکام جو ہے وہ زیادہ پیدا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو کیسے یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ کیا رخ اختیار کرے گا؟ دیکھیں کئی ایسی راتیں آئیں، ایسا لگ رہا تھا کہ سیاہ کالی رات کا وقت ختم ہو گیا، اب روشنیاں جو ہیں وہ نظر آئیں گی، حالات بہتر ہوں گے۔ جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ فیصلہ آیا اور اس میں سب کو آگے کی طرف جانا چاہیے، یہ بات درست ہے، ہمیں آگے کی طرف جانا چاہیے، ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر جو ہے ٹیبل پر آنا چاہیے، ملک کے لیے، ریاست کے لیے، ریاست میں بسنے والی عوام کے لیے، اور پھر ہی انہی کی سیاست جو ہے وہ آگے بڑھے گی، ورنہ اختلافات اور غصہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ دیکھیں بنیادی طور پر اس وقت اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے بانی جو ہے ان کو ریلیف پر ریلیف ملتا دکھائی دے رہا ہے، ان کے دیگر افراد کو، لیکن چند ایک ایسے افراد ہیں جن کی رہائی ممکن ہوتی دکھائی نہیں دے رہی، اور حکومت کی ہر ممکن کوشش ہے کہ وہ اس معاملات کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کریں۔ دیکھیں 3 واقعات اگر میں آپ کے سامنے رکھوں۔ نمبر 1، حکومت جب سے آئی ہے اگر آپ دیکھیں تو بجلی کی قیمتیں بڑھا رہی، مہنگائی میں اضافہ ہوا، بے روزگاری میں اضافہ ہوا، لگ بھگ جب سے یہ آئے ہیں کوئی 45,000 بتایا گیا، 45,947 افراد اسی جو ہے وہ بجٹ میں بتایا گیا کہ بیرون ملک لوگ چلے گئے۔ وہ جو کریم تھی، جو کمال کے ڈاکٹر سے، کمال کے انجینئر سے، کمال کے پروفیشنل افراد تھے اپنی اپنی فیلڈ میں، وہ پاکستان چھوڑ کے بیرون ملک چلے گئے۔ اسی طرح اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں تو وہ بھی لگ بھگ کوئی 38,000 کے قریب بنتا ہے۔ یہ 2022 سے لے کے آج تک اندازہ لگا لیں 70-75,000 چلے گئے۔ پھر اس کے علاوہ اور بھی پاکستان اگر آپ دیکھیں فارن آفس تو وہاں پہ لائنیں لگی ہیں اپنے ڈاکومنٹ ٹیسٹ کروانے کے لیے، حالات بگڑتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک طرف آپ نے IMF سے معاملہ طے کر لیے، عوام آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی، عالمی سطح پر پریشر بڑھ گیا، حالات آپ کے تبدیل ہو گئے۔ آپ نے کہا تھا سعودی عرب سے پیسے آ جائیں گے، قطر سے آ جائیں گے، MOU سائن کیے تھے، وہاں سے کوئی آپ کو سپورٹ نہیں دے رہا، ٹف ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کے اپنے جماعت کے اندر اختلافات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کے قائد نواز شریف صاحب خاموش بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کمرے میں بند کمرے میں اجلاس کرتے ہیں، باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ جس دن قومی اسمبلی میں بجٹ پاس ہوتا ہے اس سیشن میں وہ چھٹیاں لے لیتے ہیں، وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اس سارے معاملات کو لے کر شہباز شریف صاحب ایک اپنے وفاقی وزیر ہیں ان کو بلاتے ہیں، اور ان کو بلا کے اب ہو سکتا ہے، ابھی میں نے چیک کیا 2-3 جگہوں سے تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ جب اپنے ایک سینئر عہدیدار ملاقات کرتے تو انہوں نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ حالات کی بگڑنے لگے، لیکن میں آپ کو بتا دوں، انہوں نے کہا میں آپ کو بتا دوں کہ میں چاہتا ہوں کہ جس نے بھی آنا ہے ملک آگے چلے، ریاست آگے چلے، میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، لیکن اگر پریشر بڑھے گا۔ انہوں نے ان کے سامنے بھی اس میٹنگ میں یہ بات کی تو انہوں نے کہا نہیں شہباز شریف صاحب آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ معاملات کو آگے لے کے، انہوں نے کہا نہیں مجھے خدشہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے چند ایک لوگ کوئی پرائم منسٹر نہ بن جائے، تو دیکھیں میں تو چاہوں گا کہ معاملات بہتر بنے، حالات بہتر کریں، اور پھر اس کے بعد کون سے پریشر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں کون سے پریشر ہو سکتے ہیں؟ یہ سیاسی ڈائیلاگ ہے جس کو جو آج بھی بات کر رہے ہیں، جو ملاقاتوں میں بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ میں ریزائن کر دوں گا، یہ سیاسی ڈائیلاگ ہے۔ اور کیوں ہے؟ وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ IMF کا پریشر، پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ نہیں، نون لیگ کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب ہمارے قائد مری میں بیٹھ کے اجلاسوں کی صدارت کرتے ہیں، پنجاب کی حکومت کے اجلاسوں میں بیٹھ کے صدارت کرتے ہیں، مجھے کوئی سپورٹ نہیں کر رہا۔ نون لیگ کوشش کر رہی ہے اپنے حد تک، ایز اے پرائم منسٹر وہ اپنا بتا رہے ہیں کہ یہ سچویشن ہے۔ دیکھیں زرداری صاحب تو اس لیے اب سٹانس لے رہے ہیں نا، کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اپنے گرد کیبنٹ کے ممبرز کو بٹھا کے انہوں نے یہ کہا کہ آپ میں سے شاید کوئی پرائم منسٹر بننا چاہے اور میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا، یہ اپنے لوگوں کے ساتھ ان کی کہیں بات ہوئی؟ دیکھیں ان کے اپنی کوئی کیبنٹ کے کچھ ہو سکتا ہے ان کی جماعت سے تعلق نہ رکھتے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے ملاقات ہوئی ہو کہ جنہوں نے مل کر کسی کو سینیٹر بنوایا ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کی مسلم لیگ نون کا ان کا فی الحال تعلق نہیں ہے۔ تو انہوں نے ان کو تسلی دی کہ آپ کام کریں، ابھی تک تو معاملات بہتر انداز میں چلتے دکھائی دے رہے، لیکن سعد سو صاحب جو سب سے اہم پوائنٹ ہے، حالات وہ نہیں رہے، حالات جو سمجھ رہے تھے مسلم لیگ نون کہ ہم اقتدار میں آ کے بہتر کریں گے، کیا کر رہے ہیں؟ وہی کیسز جو ان کے خلاف بنے تھے، جو یہ کہتے تھے نیب ہمارے خلاف غلط کیس بناتا تھا، آج کیا مقام آ گیا؟ وہی نیب عمران خان کے خلاف جو ہے وہ کیسز بنا رہے ہیں۔ کون سے؟ جس کے خلاف پہلے جس توشہ خانہ پہ 2 دفعہ کیس بن چکے اور اس میں کچھ نہیں نکلا تو آج تیسرا کیس بنا دیا گیا۔ ابھی پتا چلا کہ 9 مئی کے حوالے سے 12 مقدمات اور مزید جو ہے بانی PTI پر مقدمات درج کر دیے گئے۔ کیا یہ قیدی نمبر جس کی بات کرتے ہیں 804 کبھی باہر نہیں آئے گا؟ جس دن باہر آئے گا ان کی تمام کی سیاست جو ہے وہ کہاں سٹینڈ کرے گی؟
پھر وہ کیا جواب دیں گے؟ عوام کو کیا جواب دیں گے؟ ان کا تو رویہ ہونا چاہیے، یہ حکومت میں بیٹھ کے اپوزیشن والا رویہ اختیار کر رہے ہیں، اور اپوزیشن میں بیٹھ کے وہ رویہ جو یہ بات کہتے تھے کہ ہم پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے، انہوں نے اوتھ بھی لیے، جو کہتے تھے ہم پارلیمنٹ کے فورم پر جا کے بات نہیں کریں گے، آج وہ اپنے مطالبات رکھتے ہیں، ان تسلیم بھی کیے جاتے ہیں اور ان کو ریلیف بھی ملتا ہے، وہ بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ وہ تمام اگر اشاریے دیکھے جائیں تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں اگر یہ حالات بڑھتے چلے گئے، دونوں طرف سے سختیاں رہی، ایک دوسرے کو نشانے میں رکھا گیا، اختلافات رہے، بیانات کی لفظی گولہ باری رہی، تو پھر حالات دونوں کی طرف نہیں رہیں گے۔ تو ہیں بالکل